اب دیکھنے کے لیے قرآن پاک میں نظارہ کا لفظ بھی آیا ہے، جو عموماً جنت کے مناظر کے لیے آتا ہے، کہ نظر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت غور اور شوق کے ساتھ دیکھنا۔ پھر قرآن پاک میں بصارہ کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی کہ بصیرت کے ساتھ دیکھنا۔ لیکن آیت مبارکہ میں یہ دونوں الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، بلکہ یرا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہی لفظ قرآن پاک میں کن کن مقامات پہ استعمال ہوتا ہے کہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں دیکھا، وہ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس واقعے کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کی گہرائی کو جانتے ہیں کہ اس واقعے سے اللہ پاک آپ کو اور کل امت کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو گویا کہ یرا کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کا حقیقی معنوں میں دیکھنا، اس کی گہرائی کو دیکھنا، اس کی اصلیت کو دیکھنا۔ اور یہ لفظ ہمارے اعمال کے ساتھ یوز کیا جا رہا ہے کہ وہ عمل دکھائے جائیں گے جن کے اندر گہرائی تھی، جن کی کوئی حقیقت تھی، جن کی کوئی حیثیت تھی، جن کے پیچھے کوئی سوچیں تھیں۔